آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے لطائف کو بیدار کرو، انسان کی روح میں عضووں کی طرح لطائف ہوتے ہیں اور ہر ایک لطائف کا اپنا کام ہے۔ اس کو بیدار کرو تاکہ تم اپنی روح کو بالکل اس مقام تک پہنچاؤ یا روحانیت میں اس مقام تک پہنچو جس کا ایک طالب کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ آج میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لطائف ہوں یا مشاہدے ہوں یا کوئی بھی چلہ ہو، ان سب چیزوں سے ایک لفظ ہے جو جڑا ہوا ہے، غور طلب بات ہے بڑی۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ ہے ذکر۔ ہم لوگوں نے ذکر کا مطلب صحیح سمجھا ہی نہیں۔ آج تک مختلف طریقوں سے اس ذکر کا مطلب سمجھایا جاتا ہے۔ کوئی اس کو نصیحت کہتا ہے، کوئی اس کو قرآن میں جو قرآن کے الفاظ ہیں یا قرآن ایک نصیحت ہے اس کو اس سے لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یاد دہانی، کوئی کہتا ہے کسی کو یاد کرنا، تو کوئی کہتا ہے میمورائز کرنا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اس کی میننگ ہے، اور تصوف میں ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے یہ اہل تصوف لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ صوفیاء اکرام نے ذکر پہ بڑی ایک زور دیا ہوا ہے اور توجہ دی ہوئی ہے، اور اپنے مریدین کو خود بھی بڑے مشاہدے کیے اور اپنے جو بھی مرید ہیں ان کو بھی ذکر کرنے کا بڑی یہ کہا ہے کہ آپ ذکر کریں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، ہم ذکر کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ القرآن مرشدین کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ذکر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج میں آپ کو اپنی فہم ذکر کے حوالے سے بتاتا ہوں، جس سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کے سارے لطائف ایکٹیو ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ چلیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو محکم آیات ہیں وہ ام الکتاب ہیں، مطلب جو حکم والی آیتیں ہیں وہ اصل بنیاد ہیں کتاب کی۔ اب حکم والی آیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ محکم آیات میں کیا فرماتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ محکم آیات جو بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شریعت بیان کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو وہ جو کرنا ہے اور نہیں کرنا یہ ہے محکم آیت، مطلب حکم والی آیتیں۔ اب ان کو فالو کرنا، دیکھیے ان کو فالو کرنا ہی اصل میں ذکر ہے۔ نہیں سمجھے؟ چلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی احکام کو، جو بھی احکام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہوئی ہے ہمارے اوپر کہ یہ آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، ملاوٹ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جو ساری کرنا اور نہ کرنا، شراب نہیں پینا، حرام نہیں کھانا، کسی کا مال نہیں غصب کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محکم آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو بھی چیزیں ہیں جن سے ایک آئیڈیل معاشرہ بنتا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو آپ کا معاشرہ آئیڈیل بن جائے گا۔ مطلب آپ کے جو معاملات ہیں زندگی کے، بچپن سے لے کے ماں باپ سے وہ معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں سے، اس کے بعد بیوی بچے، پھر آپ کے دوست احباب، دوسرے آپ کے پڑوس، آس پڑوس کے لوگ، جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، وہ آپ کا سرکل، مرنے تک جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کہتے ہیں، اور نہ صرف آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر آپ کے معاملات شریعت کے مطابق ہیں تو آپ کے سارے لطائف ایکٹیو ہو جائیں گے خود بخود۔ یہی طریقہ ہے ذکر کا، اسی کو ہی ذکر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہی
آپ کے سارے لطائف ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ کو کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ترک جلالی ترک جمالی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کوئی آپ کو کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرنا, کوئی آپ کو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں. ضرورت یہ ہے کہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرے. آپ چاہتے ہیں روحانیت میں آپ کو مقام ملے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی معرفت ملے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اس دین اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہو, آخرت میں بھی کامیابی ہو. اگر آپ یہ سب چیزیں چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے لطائف, آپ کا قلب, روح, آپ کا سارے لطائف, نفس, یہ سارے ایکٹیو ہو جائیں, بیدار ہو جائیں, چاہتے ہیں تو عمل کریں. آپ کو عمل کرنا پڑے گا, عمل کے سوائے کچھ بھی نہیں. بیٹھ کے چلے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ کا لوگوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیز خلق کی ہے وہ انسان کے لیے ہے. وہ سب چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہے. یہ چونٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ چونٹیاں بھی انسان کی خدمت کر رہی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. چائنا میں چڑیا کو انہوں نے نسل کشی کر دی, بولا یہ تو کسی کام کی نہیں, ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ تو بڑی رپورٹ آئی تھی. انہوں نے چائنا میں چڑیا کی نسل کشی کر دی, ختم کر دیا چڑیا کو. کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جب چڑیا ختم ہو گئی کہ ان کے فصل تباہ ہونے شروع ہو گئے. ان کی ہارویسٹ اچھی نہیں ہو رہی تھی. اگر گندم ہو, چاول ہو, مکئی ہو, کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایوریج نہیں دے رہی تھی. اگر 1 ایکڑ سے 80 من 100 من نکل رہا تھا تو اسی جگہ پہ 5 من بھی نہیں نکل رہا تھا, اور اتنی بیماریاں آ گئی تھی. سائنسدان بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے, ہم تو بیج بھی سب سے اچھا دے رہے ہیں, کھاد بھی دے رہے ہیں, ہمارے پاس پانی کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, موسم بھی ٹھیک ہے, تو آخر کیا مسئلہ ہے کہ اتنے پیسٹ کا مسئلہ ہو گیا. پیسٹ کہتے ہیں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں فصل کو. پھر جا کے ان کو معلوم ہوا کہ یہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں جن کو چڑیا کھا جاتی تھی. اب چڑیا ہے نہیں, وہ کیڑے مکوڑے, اب کیا ہو رہا ہے, وہ چڑیا نہیں کھا رہی, اسی وجہ سے وہ سارے کیڑے مکوڑے اس فصل کو تباہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے جناب, یہ پھر انہوں نے واپس چڑیا کو لے کے آئے اور اس کی ایک طریقے سے اس کو پھر پالا اور اس کی پھر نسل میں افزائش کی, اور انہوں نے جیسے ایکو سسٹم کے ساتھ حرکت کی, اللہ کے ایک پورے نظام کے ساتھ حرکت کی, ان کو پتہ چل گیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے ہو رہا ہے. میں کہیں پہ جا رہا تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بلی کیٹ مری ہوئی تھی. اس جگہ پہ مری ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو بھی گزر رہا تھا تو ایک بڑی بدبو آ رہی تھی. لیکن پھر میں نے کیا دیکھا کہ کچھ یہ جو ہوتے ہیں کوے, وہ کچھ کوے آئے اور اس بلی کو وہیں پہ کھانا شروع کر دیا انہوں نے. اور میں جب واپس آیا تو بالکل نہ بدبو تھی نہ کیا, وہ بلی تھی نہیں وہاں پہ, اور انہوں نے پورا اس کو اندر سے جو بھی گوشت تھا یہ کھا کے اور اس کو مطلب ڈسپوز کر دیا. اب کوے کس لیے ہیں, یہ آپ کو ولچرز نظر آتے ہیں, گدھ, یہ بیٹھے رہتے ہیں جنگل میں, بڑی اونچائیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور مر جائے تو ہم اس کو کھا لیں. نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا, جراثیم ہوں گے, بیکٹیریاز ہوں گے اور ماحول خراب ہوگا, ماحول میں بیکٹیریا آئیں گے, بیماریاں پھیلیں گے. اگر گدھ ختم ہو جائیں اور اگر ولچرز ختم ہو جائیں, اگر یہ کوے ختم ہو جائیں تو بیماریاں ڈبل ہو جائیں گی, ٹرپل ہو جائیں گی. اور بہت سارے ممالک میں تو ولچرز کی فارمنگ کر رہے ہیں لوگ, تاکہ ہم ولچرز اور یہ گدھ جو ہیں ان کو اور بھی زیادہ افزائش کریں, تاکہ یہ زیادہ ہوں گی تو جتنی جلدی یہ جو مردار ہوتے ہیں ان کو کھا لیں گے تو بیماریاں نہیں ہوں گی. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے, کس طریقے سے کام لے رہا ہے. جب پانی ہمالیہ سے یہ نیچے آتا ہے سمندر میں ملنے کے لیے,
تو یہ لاکھوں میل جب سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ ریت بھی لے کے آتا ہے، اور ریت یہ یہیں پہ رہ کے جاتی ہے، جس کو سلٹ کہا جاتا ہے، اور پانی جا کے سمندر میں مل جاتا ہے، اور سلٹ دریا میں رہ جاتی ہے، اور وہ سلٹ پھر کیا کرتے ہیں، دریا سے نکال کے پھر لوگ استعمال کرتے ہیں، اپنی فلنگ کرتے ہیں، گھروں میں فلنگ ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ یہ سلٹ استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ بنتے ہیں، ان پہاڑوں کو پھر اندر میگما اور لاوا سے اور بڑے ایک جو سسٹم سے پھر وہاں پہ ایک بڑے پہاڑ بنتے ہیں، اور پہاڑ سے پھر ہم گرینائٹ نکالتے ہیں، پہاڑ سے ہم ماربلز نکالتے ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ سمندر میں جائیں، سمندر میں اتنے سارے آپ کو مخلوق ملے گی کہ اگر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال تک اگر دنیا میں کھانا ختم ہو جائے تو جو انسان ہے وہ وہاں سے کھا سکتی ہے۔ تو یہ ایکو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی میری قدر کی جانی تھی اتنی نہیں کی گئی، قرآن میں فرمایا۔ تو ہمیں اگر لطائف بیدار کرنے تو ہمیں اللہ کی قدر کرنی پڑے گی۔ جب ہم اللہ کی قدر کریں گے، اللہ کی مخلوق کی قدر کریں گے، ہمارے سارے لطائف ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے جائیں اور ذکر اور یہ چلے اور یہ مختلف قسم کے وظائف کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ آپ کے سارے لطائف ایکٹیو ہو جائیں گے۔